نزول وحی۔ ابتداءً کس طرح جبریل علیہ السلام اپنے رب کا پیام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا روئے صادقہ سے ہوئی، جو آپ کو صبح روشن کی طرح نظر آتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دل میں عزلت اور تنہائی کی رغبت ڈالی گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام غار حرا میں جا کر کئی راتیں بغیر گھر آئے مسلسل عبادت میں بسر کرنے لگے۔ پھر گھر آ کر اتنی مدت کے لیے جو آپ کو حرا میں بسر کرنا ہوتی، آپ علیہ السلام توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ دفعتاً روح القدس آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کھڑا ہوا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے خوف سے لرزہ برندام گھر بھاگ کر آیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان سے کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب یہ ہر اس جاتا رہا تو پھر روح القدس میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد علیہ السلام تم اللہ کے رسول ہو۔ اب تو خوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ پہاڑ کی کسی بلند چوٹی سے کود کر میں خودکشی کر لوں، مگر جب میں نے یہ قصد کیا انہوں نے مجھے زبردستی اس بات سے روک دیا اور کہا، اے محمد علیہ السلام میں جبریل ہوں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ پھر کہا پڑھو، میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر 3 مرتبہ اس زور سے دبوچا کہ میرے جسم کی طاقت سلب ہو گئی، اور پھر کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے۔ میں نے پڑھ دیا۔ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور چونکہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا میں نے ان سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو نہایت خوشخبری ہے، اللہ مبارک کرے، بخدا اللہ تم کو کبھی رسوا نہ ہونے دے گا، بخدا تم صلہ رحمی کرتے ہو، صادق القول ہو، امین ہو، اڑے وقت لوگوں کے کام آتے ہو، مہمان نواز ہو اور مصائب و حوادث پر صبر کرتے ہو۔ اس کے بعد وہ مجھے ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا گزری؟ میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہ روح القدس ہیں جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، کاش میں اس میں شرکت کر سکتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ تمہاری قوم تم کو خارج البلد کرے گی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ اس نے کہا، ضرور، کیونکہ جس کسی پر اللہ نے وہ سعادت رسالت نازل کی جو تم پر نازل ہوئی ہے، لوگ ہمیشہ اس کے دشمن ہوئے ہیں، کاش اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر اقرا کے بعد سب سے پہلے قرآن کا یہ حصہ مجھ پر نازل ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور والضحی واللیل اذا سجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ایک دوسرے سلسلہ روایت سے نقل ہوئی ہے، مگر اس میں حدیث کا وہ آخری حصہ کہ پھر مجھ پر قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا آخر حدیث تک منقول نہیں ہوا ہے۔ ابن ابی کثیر کہتا ہے کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا جز نازل ہوا؟ اس نے کہا، یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا، لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اقرا باسم ربک نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے؟ اس نے کہا، یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا، نہیں، کہ اقرا باسم ربک الذی خلق سب سے پہلے نازل ہوا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم سے صرف وہی کہوں گا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں حرا میں عزلت گزین تھا، مدت ختم کر کے جب میں وہاں سے اتر کر وادی میں آیا مجھے ندا آئی، میں نے اپنے چاروں طرف نظر کی مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سر کے اوپر نظر کی تو معلوم ہوا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان عرش پر متمکن ہے۔ میں اس سے ڈر گیا۔ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا، مجھے لحاف اڑاؤ۔ لوگوں نے مجھے لحاف اڑایا اور میرے سر پر پانی ڈالا۔ اس وقت مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔